اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف سٹوری آف منصور سیزن نمبر 2 قسط نمبر 22 مہاراجہ کلکی اوتار۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کرشنا سے پوچھا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے مہا گرو جی کے ساتھ؟ اس نے جواب دیا تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں مہا گرو جی کے چرنوں میں، اور تقریباً 1 سال سے یہاں نیپال میں مہا گرو جی کے حکم پر ڈیوٹی کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے وہاں آشرم میں ہی تھا۔ میں نے کرشنا سے پوچھا تمہیں مہا گرو جی نے مہاراجہ کلکی اوتار کے بارے میں کیا گیان دیا؟ کرشن نے بتایا مہا گرو جی بتاتے ہیں کہ جب بھی دھرتی پر پاپ بڑھ جاتا ہے اور دھرمی ظلم کرتے ہیں تو ان پاپیوں کا سرمناش کرنے کے لیے وشنو مہاراج کا اوتار دھرتی پر آتا ہے اور دھرم کی رکشا کرتا ہے اور دشت پاپیوں کو ڈنڈ یعنی سزا دیتا ہے۔ اب تک وشنو مہاراج کے 9 اوتار آ چکے ہیں اور وشنو مہاراج کا سب سے شکتی شالی اوتار دھرتی پر آخری زمانے میں آئے گا، جب کل جگ ہوگا، دھرتی پر انیائے ہی انیائے ہوگا۔ اس وقت استریاں حکمرانی کرتی ہوں گی، ماتا پتا کی عزت سنتان نہ کرے گی، عورتوں کی عزتیں نیلام ہوں گی، دھرمی لوگوں کا دھرم پیٹ ہوگا، برہمن استریاں نیچ مردوں سے تعلق بنا کر شادیاں کریں گی، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، کسی کی عزت محفوظ نہ ہوگی۔ اس وقت مہاراج کلکی اوتار سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی جس سے پاپیوں کو ماریں گے اور پوری دھرتی پر نیائے عدل قائم کریں گے۔ ان کے راج میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، زہریلے جانور کاٹنا بھول جائیں گے، خطرناک درندوں سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوگا، ایک بالک سر پر سونا لے کر گھومے گا مگر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ اس کا مال لوٹے گا۔ مہا گرو جی کہتے ہیں کہ مہاراجہ کلکی اوتار کی راہ ہموار کرنا پنے کا کام ہے۔ جو آج مہاراجہ کلکی اوتار کے لیے کام کرے گا وہ کل ان کے ساتھ ہوگا۔ مہاراجہ کلکی اوتار کا دشمن کالی ہوگا جو ہمیشہ برائی کی جگہ جوا خانوں، عصمت فروشی کے اڈوں اور قتل و غارت کی جگہ پر پایا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کی سواری گدا ہوگی، اور اس کی بہن دو رکتی ہوگی اور اس کی بیوی ہوگی۔ مہا گرو جی کہتے ہیں کہ روشنی اور اندھیرے کی ازل سے دشمنی ہے اور ان کی جنگ جاری ہے۔ اندھیرے کا راجہ شیطان ہے، راون ہے، کالی ہے، جو اس دھرتی پر اپنا راج پاٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظلم اور پاپ زیادہ ہو، اور ان کے لوگ ہر جگہ پھیل کر کام کر رہے ہیں۔ روشنی کا راجہ مہاراجہ کلکی اوتار ہیں، جس کے لوگ تعداد میں کم ہیں مگر پھر بھی وہ اندھیرے والوں سے یدھ کر رہے ہیں۔ ہندو مذہب میں سارے جانتے ہیں کہ مہاراجہ کلکی اوتار نے آنا ہے، ان کے مذہب اور عقیدے میں شامل ہے۔ وہ مہاراجہ کلکی اوتار کا انکار نہیں کرتے مگر زبانی ذکر سے آگے بھی نہیں بڑھتے۔ کبھی گھر میں شانتی کے لیے ان کی پوجا کروا لی بس، مگر مہا گرو جی نہ جانے کب سے پیڑھی در پیڑھی مہاراجہ کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے خاندان میں ہمیشہ ایک روحانی گرو ضرور ہوتا ہے جو مہاراجہ کلکی اوتار سے روحانی طور پر رابطے میں ہوتا ہے اور ان کے حکم پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ عام ہندو دھرمی لوگوں سے ان کا رویہ الگ ہوتا ہے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے اور نہ مردوں کا جلاتے ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں اور تمام مذاہب کے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا مذہب صرف مہاراجہ کلکی اوتار ہی ہے۔ اس لیے وہ اپنے آشرم میں ہر مذہب کے لوگوں کو آنے دیتے ہیں اور ان کی تربیت مہاراجہ کلکی اوتار کے سینک کے طور پر کرتے ہیں۔ کرشنا کی باتوں میں کھو کر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مہاراجہ کلکی اوتار اور سپریم گرینڈ ماسٹر میتریہ کا عقیدہ بالکل ملتا جلتا تھا، صرف ناموں کا فرق تھا۔ ایک دن نین تارا نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ آخری مسیحا کا ذکر ہر مذہب، قوم اور زبان میں ہے۔ کرشنا نے بتایا کہ باقی آپ کو اس بارے میں مہا گرو جی اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ مجھے اب سخت نیند آ رہی تھی،
کرشنا نے میری شکل سے اندازہ لگا لیا اور مجھے ایک بیڈروم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ میرے اسی کمرے میں آئی ہیں اور مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کر رہی ہیں۔ جب میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آنکھیں کھول کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بسترے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، امی یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بچپن میں تم اندھیرے سے ڈر جاتے تھے تو اس وقت میں تمہارا حصار کرتی تھی، اور وہ حصار میں نے تمہیں سکھایا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کیا کہا؟ امی، بالکل امی، وہ 3 مرتبہ نعت علی اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سر پر ہاتھ گھمانا اور پھر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ کر تالی بجا دینا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ امی نے کہا، بیٹا ماں ہوں، تمہاری فکر لگی رہتی ہے، بہت سارے شیطان تمہارے دشمن بن چکے ہیں، یہ حصار ضرور کیا کرو۔ میری امی نے کہا، اچھا بیٹا میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا، امی کچھ دیر تو بیٹھو، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑا میری آنکھ کھل گئی اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عجیب فرحت سی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اپنی امی کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے وہ خواب یاد آیا اور حصار کی تاکید، تو میں نے سوچا کہ کوئی اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے میری روحانی رہنمائی کی گئی ہے۔ میں نے گھڑی میں دیکھا تو تقریباً فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھ کر دعا کرنے کے بعد اپنا حصار کیا۔ میری امی کہتی تھیں کہ ایک دفعہ حصار کر لو تو 24 گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اس دن میں نے نماز کے بعد میڈیٹیشن کی اور آسٹرل باڈی کے ذریعے ماسٹر شیانگ کی قبر پر پہنچ گیا۔ قبر پر آج باؤزئی اور نین تارا بھی بیٹھی تھیں۔ باؤزئی کمل آسن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی اور نین تارا کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ میں بھی پاس جا کر بیٹھ گیا اور قبر پر دعا پڑھی اور نین تارا کو دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک باؤزئی نے آنکھیں کھولی اور نین تارا کو کہا کہ وہ تم لوگوں میں پرائے مردوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نین تارا نے کہا، نامحرم، اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں کہا، کیوں، خیریت ہے؟ باؤزئی نے کہا، تمہارے لیے کوئی نامحرم یہاں پہنچ چکا ہے، اس لیے اب اٹھو یہاں سے۔ اور کہنے لگی، لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ بزرگوں کی قبر پر بھی لڑکیاں تاڑتے ہیں، اور نین تارا کو دھکیلتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ پوری چڑیل تھی، اس نے مجھے وہاں محسوس کر لیا تھا۔ میں نے اپنے جسم میں واپس آ کر اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے اپنا مخصوص کوڈ ورڈ دہرایا تو اس نے مجھے دماغ میں آنے دیا۔ میں نے کہا، سنڈی کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے فوراً جواب دیا، گینڈے میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ۔ بڑے ڈھیٹ بے شرم ہو، قبر کے بعد اب میرے دماغ میں بھی آ گئے ہو۔ میں نے کہا، افسوس تم تو روح ہو، تم نے کب سے اپنا شمار لڑکیوں میں شروع کر دیا کہ میں لڑکیوں کو تاڑ رہا ہوں۔ لگتا ہے نین تارا کا کچھ اثر تو ہوا ہے تم پر۔ اس نے جواب دینے کی بجائے کہا، پتہ چلا ہے نیپال میں شیپالی نام کی ڈائن سے آج کل عشق لڑا رہے ہو۔ ہوشیار رہنا، سخت جادوگرنی ہے، کہیں تمہیں طوطا بنا کر پنجرے میں بند نہ کر لے۔ میں نے کہا، اس کی کوشش تو ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ تم نے نین تارا کے دماغ کو کیسے لاک کر دیا؟ میری سوچیں اس کے دماغ کو نہیں پا سکتی۔ اس نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، نامحرم لڑکیوں کے دماغ میں جھانکتے ہوئے اور اپنی بڑی بہن سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ لگتا ہے شیپالی نے تمہارے اندر کے شیطان کو بھی جگا دی ہے۔ اب جاؤ اور کوئی کام کرنے دو۔ اس نے سانس روک لی۔ میں آنکھیں کھول کر ہنسنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے جسم میں جیسے چبھن ہونا شروع ہو گئی، جسم پر خارش ہونے لگی اور سر چکرانے لگ پڑا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لیے، طبیعت کچھ بحال ہوئی، میرا جی متلانے لگا۔ اچانک میرے دماغ میں باؤزئی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، منصور کچھ نہیں ہوگا، جاؤ اور نمک والے پانی سے غسل کرو۔ سر پہ پانی نہ ڈالنا ورنہ نمک والے پانی سے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور نہانے کے بعد ہلکا نمک ڈال کر پانی پی لینا۔ میں بھاگ کر کچن گیا، نمک تلاش کر کے غسل خانے میں ایک بالٹی میں نمک ڈال کر پانی مکس کیا اور نہا لیا۔ نہانے سے کافی سکون ملا۔ فریج سے پانی نکال کر ایک گلاس میں ہلکا سا نمک ڈال کر پانی پی لیا۔ اب میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔
बावज़ई मेरे दिमाग में फिर आई और कहा, बच गए हो, वरना वो तुम्हारी आशिक शेपाली ने बहुत खतरनाक कबाला जादू का वार किया था तुम पर। तुमने हिसार किया था, इसलिए बहुत ही मामूली सा असर हुआ। तुम अगर हिसार ना करते तो शायद तुम आज गए थे। मैंने कहा, आज ही मुझे मेरी अम्मी की तरफ से आगाही मिली थी। बावज़ई ने कहा, ये रूहानी आगाही थी। शेपाली और इसका बाप और उनका तमाम शैतानी ग्रुप तुम्हें जान चुका है। तुम पर टेलीपैथी और हमला नाकाम हुआ तो तुम्हारी तस्वीर इनको मिल गई। जहाज़ या एयरपोर्ट वगैरह से तुमसे खाइफ हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्योंकि नेपाल और इंडिया में इनका मजबूत सेटअप है। वो जानते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक रोशनी की रूहानी ताकत से है, इसलिए वो अब हर तरह के हमले तुम पर करेंगे। मैंने उससे महागुरु जी और अर्जुन कुमार के मुताल्लिक बताया तो उसने कहा कि वो भी आसमानी सल्तनत के क़याम के लिए काम करते हैं। अच्छे लोग हैं, मगर बहुत खुफिया रहकर काम करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत बेहतर है। बावज़ई ने कहा कि तुम नेपाल में इन लोगों के सेटअप को तलाश करो और ख़त्म करो। मैंने कहा, बेहतर है। फिर वो चली गई। अचानक मुझे सड़े हुए अंडे की बदबू महसूस हुई। फिर कमरे में कोई चीज़ गिरी और धुआं भरने लगा। मैंने सांस रोक ली और ज़मीन पर लेट गया। धुएं में दो अशख़ास अंदर दाखिल हुए जिन्होंने गैस मास्क पहन रखे थे और हाथों में इनके गनें थी। मैं सांस रोके हुए था। उन्होंने मुझे सीधा किया और मेरा चेहरा देखकर कहा कि यही है।